جون کی 3 تاریخ کو چونکہ خمینی کی موت تھی، خمینی کے ماننے والوں نے، جس میں جواد نقوی سر فہرست ہے، کراچی کے نشتر پارک میں انہوں نے جلسہ کیا۔ تو اس جلسے میں سنی نما خطیب جو نیم سنی اور نیم رافضی، انہوں نے شرکت کی اور اس میں خمینی کی تعریف کی۔ کسی کا تعلق بلوچستان سے تھا، کسی کا پنجاب سے تھا۔ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک اہل سنت کا عالم ہو اور وہ خمینی کی تعریف کرے۔ کیا اس کو نہیں پتا کہ خمینی کے قائد کیا ہیں، خمینی نے کیا کچھ کہا ہے؟ اگر نہیں پتا تو کسی سے پوچھ لیتے، سمجھ لیتے، کوئی خمینی کی کتابیں پڑھ لیتے۔ ہم نے جو خمینی کی تعریف کی ہے وہ شیطان کی تعریف کرنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نہ مانے، جو خلفائے راشدین کو برحق نہ مانے، اور جو اہل بیت کا احترام نہ کرے، جو امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا صحیح معنوں میں احترام اور ان کی شان اقدس کو قبول نہ کرے، وہ تعریف کے قابل ہے۔ جو 12 اماموں پر بہتان لگائے اس کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ جس نے خلفائے راشدین اور سیدہ ام المومنین عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو بولا اس کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ تو یہ شیعہ نما سنی عالموں کو، کیا ان کو یہ اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ وہاں کھڑے ہو کر مجمع ہائے عام میں اس خمینی کی تعریف کر رہے ہیں جس نے امہات المومنین رضی اللہ عنہا و عنہن اجمعین کو وہ مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خلفائے راشدین کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، صحابہ کو ایماندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی تم تعریف کر رہے ہو۔ کیا تمہارے سامنے یہ چیز نہیں ہے؟ تو تمہیں اپنے آپ کو مولوی یا عالم کہلوانے کا کوئی حق نہیں ہے، اور میری نظر میں تو تم عالم ہے ہی نہیں۔ اس لیے اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی، جب تم دیکھو کہ نبی کے صحابہ کو گالی گلوچ کی جا رہی ہے، تبرہ کیا جا رہا ہے، تو پھر ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، پھر عالم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، پھر بتائے کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر وہ نہیں کرتا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ایسے عالم پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، پوری دنیا کی لعنت ہے۔ کیا تمہیں یہ چیزیں نہیں یاد ہیں؟ اور کھڑے ہو کر تم بڑی اس کی تعریف کر رہے ہو۔ اور ایک نے تو یہاں تک کہا، کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری وجہ سے خمینی کے مغفرت فرما، یا اللہ ہماری وجہ سے خمینی کے درجات بلند فرما۔ اس نے کہا میں یہ نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ خمینی کی وجہ سے ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہماری بخشش فرما۔ کھلا ہی تیرے ان الفاظ پر، تم مسلمان ہو، تمہاری زبان سے صحابہ کے دشمنوں کی تعریفیں نکلتی ہیں، تو اس لیے تم اپنے ایمان پر غور کرو۔ کیا تمہارے اوپر لازم نہیں ہے کہ تم تجدید ایمان کرو اور تجدید نکاح کرو؟ پورے علماء کا، ہر مسلک کے علماء کے فتاوی جات ہیں کہ ایسے لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہوں، مسلمان نہ سمجھتے ہوں، اور اس خمینی نے یہاں تک اپنی زندگی میں وصیت لکھی کہ یہ وصیت میری زندگی کے بعد یعنی موت کے بعد پڑھی جائے، تو جب اس کی موت کے بعد پڑھا گیا تو اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ اللہ نے ایران میں جو مجھے جوان دیے ہیں،
جو مجھے فوجی دیے ہیں، جو مجھے میرے ماننے والے ہیں، وہ فوجی اس طرح وہ ان سے زیادہ اچھے تھے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی صحابہ سے افضل میری وہ فوج ہے جو مجھے مانتے ہیں۔ جو ایران میں مجھے جوان ملے ہیں وہ جوان تو صحابہ سے بھی زیادہ افضل ہیں، اور صحابہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں جنہوں نے نبی کے لیے جانیں نچھاور کر دیں۔ شرم کا مقام ہے سنیوں کے لیے جو اس سٹیج پر آ کر یہ تعریفیں کر رہے ہیں، ان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے، آج تک ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو کہتے تھے کہ نیم سنی نیم رافضی، تو یہ بات انہوں نے ثابت کر دی۔ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ ان فی ذالک لذکری اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اللہ نے نشانیاں پیدا کی ہیں، لیکن تمہیں قرآن کی کوئی آیت یاد نہیں ہے، تم کہاں کے عالم ہو؟ تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔